السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں توحید پر پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا، ورنہ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ رب العالمین نے جنہیں نعمت توحید سے نہیں نوازا۔ آپ دیکھیں ابھی جو ایام چل رہے ہیں ان میں شرک کے مظاہر جگہ جگہ گلی گلی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ہندوستان میں رہنے والے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک مذہب کے پیروکار ان ایام میں بالخصوص تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے نظر آئیں گے، ان کے سامنے سجدے کرتے نظر آئیں گے، یعنی ان کو ان کی عبادت اور پرستش میں آپ کو وہ منہمک نظر آئیں گے۔ یہ اس زمین کا سب سے بڑا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ رب العالمین نے نعمت توحید سے نہیں نوازا ہے تو ہم اس نعمت کا احساس کریں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں نعمت توحید ملی ہے، اس نعمت کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ شکر کیسے ادا کریں؟ شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے زبان سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے کسی بھی مصیبت میں ڈال رکھا ہو، کسی بھی آزمائش میں یا کسی بھی بلا میں انہیں مبتلا کر رکھا ہو، تو ہم ان کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ اللہ رب العالمین کی ساری تعریف ہے جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چند الفاظ ہمیں سکھائے ہیں، وہ الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ انسان جب مبتلا انسان کو، بلاؤں میں گرفتار انسان کو دیکھے، چاہے وہ بلا اور مصیبت مرض کی شکل میں ہو یا اس کے ایمان اور عقیدے کی شکل میں ہو، عقیدے اور ایمان کی گڑبڑی اور بگاڑ کی شکل میں ہو، تو انسان یہ الفاظ اپنے زبان سے نکالے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اس اللہ کی ہی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں اس نے تمہیں مبتلا کر دیا اور مجھے اپنے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ تو ان الفاظ کو ہم یاد رکھیں، اور جب کبھی اس طرح کی چیزیں دیکھیں معاشرے میں، کسی انسان کو مریض پائیں، کسی انسان کو کسی بلا میں گرفتار پائیں، کسی انسان کو عقدی اور ایمانی بیماریوں میں مبتلا دیکھیں، تو فوراً یہ ذکر اور یہ الفاظ اپنے زبان پر لائیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے بدعت کو پہچانیں۔ بدعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں بدعت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی عربی ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہے وہ ہے ایجاد کرنا بغیر کسی سابقہ مثال کے۔ کوئی چیز جس کا پہلے کوئی وجود نہ ہو، اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، ایسی چیز کو وجود میں لانا، ایسی چیز کو انوینٹ کرنا، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی معنی میں یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، کسی اور نے زمین و آسمان کا کوئی خاکہ پہلے بنا کر کے رکھا نہیں تھا۔
اللہ تبارک و تعالی بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے اور یہ بڑی عظیم صفت ہے۔ تو بدعت کا جو لغوی معنی ہوا وہ یہ ہوا کہ کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے ایجاد کرنا، انوینٹ کرنا، پیدا کرنا۔ اور اصطلاح میں یعنی شرعی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں جب ہم دین کے متعلق، شریعت کے متعلق گفتگو کریں اور وہاں بدعت کا لفظ استعمال کریں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، جیسا کہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بدعت دین میں ایک نو ایجاد طریقہ ہے۔ نو ایجاد یعنی نئی چیز، نیا ایجاد کردہ طریقہ جو شرعی طریقے سے مشابہت رکھتا ہے۔ دین میں کسی ایسے طریقے کی ایجاد کی جائے جو شرعی طریقے سے بالکل ملتا جلتا نظر آتا ہے، اور کہا جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غلو کرنا ہوتا ہے۔ یہ بدعت کی تعریف امام شاطبی رحمہ اللہ نے کی۔ فرمایا بدعت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ بدعت دین میں ایک نیا طریقہ ہے۔ اس جملے سے وہ تمام نئی ایجاد کردہ چیزیں نکل گئی جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، جن کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے، ہوائی جہاز میں اڑتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے، سواریوں پر سوار ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں دنیاوی ہیں، دینی نہیں ہیں، تو ان کا تعلق بدعت سے نہیں ہو سکتا، ان کا تعلق بدعت سے نہیں ہو سکتا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں چیز بدعت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، اسی طریقے پر آپ جو لباس ابھی پہنتے ہیں یہ لباس نہیں تھا، یہ چشمہ نہیں تھا، یہ مائک نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں، ان چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیا میں آپ سینکڑوں ایجادات کریں، کوئی مطلب نہیں ہے شریعت کو اس سے۔ شریعت میں اگر کوئی انسان کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اس کے اوپر بدعت کا لیبل لگتا ہے، اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بالکل شرعی عبادت کی طرح ہوتی، شرعی طریقے کی طرح ہوتی، اس کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے جو شریعت میں شرعی امور کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس پر جو سب سے مضبوط دلیل ہے بدعت کی تعریف پر، سب سے مضبوط دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا، ما لیس منہ، جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، جو اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ مردود ہے، رد کر دی جائے گی، قابل اعتبار نہیں ہے، قابل شمار نہیں ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، وہ عمل ہمارے یعنی شریعت کے طریقے میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو دونوں روایات ہیں یہ بدعت کی تعریف پر بہت واضح دلیل ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ پہلی جو روایت میں نے بیان کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بدعت کی بہت بہترین تعریف ہے، یہ بدعت کی بہت بہترین تعریف کہ کوئی انسان دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ بدعت ہے اور وہ قابل رد ہے، مردود ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی عبادت کی قبولیت کی بنیادی طور پہ دو شرطیں ہیں۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کی بنیادی طور پہ کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اخلاص اور اتباع۔ اخلاص یعنی اس عبادت میں اللہ رب العالمین کو رضامندی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی چاہنے کا ارادہ ہونا چاہیے، کوئی دوسرا ارادہ، کوئی دوسری نیت نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہے۔ اور اتباع یا جس کو موافقہ کہتے ہیں، شریعت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے موافقت۔
یہ دو چیزیں عمل کی قبولیت کی بنیادی شرطیں ہیں. اگر ان دونوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوئی انسان کی اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر مشہور ہے، وہ ان دونوں شروط کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یا اعمال کو جانچنے کا معیار کیا ہے؟ نیت ہے. کہتے ہیں یہ جو روایت ہے یہ انسان کے باطنی اعمال کو جانچنے کا معیار ہے. باطنی اعمال یعنی جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یعنی نیت، ارادہ، نیت اور ارادے اور اخلاص کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار یہ روایت. انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی اور جس قدر اخلاص ہوگا اسی کوالٹی کا آپ کا عمل ہوگا، اور آپ کے عمل کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ انسان کے جو باطنی اعمال ہیں ان کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار یا میزان یہ روایت ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات. اور انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں، انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں جن کو انسان اپنے ہاتھ پیر سے انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان تمام ظاہری اعمال کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار یا میزان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہی دو روایات ہیں. پہلی روایت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو ہمارے اس شریعت میں سے نہیں ہے، ہمارے اس دین میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یہ دونوں روایات انسان کے ظاہری اعمال کو پرکھنے کا معیار ہے. اگر انسان کے ظاہری اعمال، ظاہری افعال یعنی عبادات جو ہے، ظاہری عبادات، اگر ان کا تعلق یا ان کا ثبوت شریعت میں موجود ہے وہ عمل قابل قبول ہے، اور اگر ان کا ثبوت شریعت کے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کہا فہو رد، وہ مردود ہے، قابل اعتبار نہیں ہو سکتا. لہذا عمل کی قبولیت کی یہ دونوں شرطیں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. بدعت کی تعریف کے سلسلے میں نے جو دو روایات بیان کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. پہلی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا. روایت کے الفاظ پر غور کیجئے. ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلی روایت کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کسی کام کو ایجاد کیا، کسی کام کو کیا کیا؟ ایجاد کیا، انوینٹ کیا، جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور دوسری روایت کیا ہے؟ من عمل عملا. یہاں من احدث کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں ایجاد کرنے کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی ہے، جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر شریعت کی مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، ایسی نئی چیز جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ملتا، یہ روایت ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو نئی چیزوں کو دین میں ایجاد کرتے ہیں. اور یہ جو دوسری روایت ہے، یعنی بعض لوگوں پر جب یہ پہلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ دین میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے اور آپ کے وہ اعمال قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں، وہ مردود ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں ایجاد کیا، ہم نے کہاں ایجاد کیا، ہم نے تو بس عمل کیا ہے، ہم نے ایجاد نہیں کیا ہے، ہم نے عمل کیا، ایجاد کسی اور نے کیا، وہ سمجھے. تو امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسری روایت ان کے خلاف دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا. آپ نے ایجاد نہیں کیا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایسے عمل کو انجام بھی دیا ہے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، جو بعد میں ایجاد کی گئی ہیں، جو بعد میں ایجاد کی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کا ثبوت نہیں تھا،
صحابہ کے زمانے میں جس کا ثبوت نہیں تھا، قرون مفضلہ میں جس کا ثبوت نہیں تھا، بعد میں جس کی ایجاد ہوئی ہے، اگر آپ یہ حجت پیش کرتے ہیں، یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے جس کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں یہ تو 400 سال 500 سال 600 سال پرانا ہے، یہ فلاں فلاں ملکوں میں ہوتا ہے، فلاں فلاں علماء نے لکھا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا، یہ بھی بدعت ہے کہ آپ ایسے عمل پر آپ ایسے امر کو انجام دیں، ایسی عبادت پر عمل کریں جس کو کسی اور نے ایجاد کیا ہے لیکن آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی بدعت۔ لہذا دوسری جو روایت ہے یہ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ایجاد کیا، کسی اور نے ایجاد کیا، ہم سے پہلے لوگوں نے ایجاد کیا، لہذا ہمارے اوپر بدعت کی تعریف فٹ نہیں آتی یا مبتدع کی تعریف فٹ نہیں آتی۔ ان لوگوں کے خلاف یہ دوسری روایت دلیل ہے۔ اسی طریقے پر ہم بدعت کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ بدعت کی جب لوگ تعریف سنتے ہیں تو عام طور سے ایک غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض حضرات عبادت میں جب دیکھتے ہیں کہ کسی انسان نے کسی نئے عمل کو ایجاد کر لیا تو اس کو بدعت شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل بدعت، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ایسے اعمال جن کو انسان عبادت سمجھ کر کے نہیں کرتا، کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ عمل بعد میں ایجاد کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ ایک غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ شریعت میں جو اعمال اور افعال ہیں یہ دو قسم کے ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی قسم ہے عبادات کی اور دوسری قسم ہے عادات کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ عبادات، اور دوسری قسم کیا ہے؟ عادات۔ عبادت آپ جانتے ہیں، عبادت کی تعریف یہ ہے کہ وہ اعمال جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے۔ عادات کی تعریف یہ ہے، یہ عادات کو آپ ایسے سمجھیں گے کہ وہ اعمال جن کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے اور جن کو انسان عبادت سمجھ کر کے انجام نہیں دیتا، وہ ہے عادات۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، ان دونوں کے احکام میں بھی فرق ہے۔ عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، عبادت میں شریعت نے یہ شرط رکھی ہے یا شریعت نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ عبادت میں اصل یہ ہے کہ تمام کی تمام عبادات ناجائز ہیں۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے جملے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر اصطلاحی جملے کہوں تو ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے۔ عبادت میں اصل یہ ہے کہ تمام عبادات ناجائز ہیں الا یہ کہ جن اعمال کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال ہیں، وہ سب کے سب ناجائز ہیں عبادت کے طور پر۔ کسی بھی عمل کو آپ عبادت قرار نہیں دے سکتے الا یہ کہ ان اعمال کو شریعت نے خود عبادت کہا ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ فلاں عمل عبادت ہے تو ہم کہیں گے دلیل لاؤ، شریعت نے کہا اس کو عبادت قرار دیا۔ کوئی انسان اگر کسی معاملے میں کسی عمل کے تعلق سے ہمارے پاس آ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ عمل جو ہے ثواب کا ہے، اس کو کرنے سے ثواب ہوتا ہے، یعنی وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے اور کس سے راضی ہوتا ہے یہ خود اللہ ہی بتائے گا۔ اس لیے، اور اللہ کہاں بتائے گا؟ یا تو قرآن میں بتائے گا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث میں بتائے گا۔ لہذا جب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں عمل عبادت ہے، ہم کہیں گے ہات الدلیل، دلیل لے کر کے آؤ۔ کہاں اللہ نے کہا کہ یہ عمل عبادت ہے؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عمل عبادت ہے؟ عبادت کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عمل
اصلاً عبادت نہیں ہو سکتا۔ تمام اعمال میں عبادات وہی اعمال کہلا سکتے ہیں جن کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے۔ بقیہ جتنے اعمال ہیں پوری دنیا دعویٰ کرتی رہے کہ یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل کار ثواب ہے، وہ عمل عبادت نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم میں نے کیا بتلائی؟ عادات۔ عادات یعنی عبادت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، عادات میں معاملات بھی شامل ہیں۔ عادات میں معاملات بھی شامل ہیں، یعنی معاملات سے مراد انسان جو خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ معاملات کے علاوہ جو انسان کے روزمرہ کے جو امور ہوتے ہیں، انسان کا کھانا، انسان کا پینا، انسان کا پہننا، انسان کا چلنا، انسان کا گفتگو کرنا، انسان کا اشارہ کرنا، ان تمام چیزوں کا تعلق، انسان کی زبان، ان تمام چیزوں کا تعلق عبادت سے نہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ عادات سے ہے۔ اور عادات کے متعلق شریعت کا یہ اصول ہے کہ عادات میں اصل یہ ہے کہ تمام کی تمام عادات جائز اور مباح ہیں، الا یہ کہ جن کی حرمت کی دلیل شریعت میں آ جائے وہ عادات حرام ہو جائیں گی، لیکن جن کی حرمت کی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے وہ عبادات کیا ہوں گی، ان کا حکم کیا ہوگا؟ وہ سب کی سب جائز ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ٹوپی پہننا، کرتا پہننا، یہ گھڑی لگانا، چشمہ لگانا، ان چیزوں کا تعلق کیا عبادات سے ہے؟ نہیں، ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ عادات سے۔ لہذا یہ چونکہ ان چیزوں کا تعلق عادات سے ہے، اس لیے یہ سب کی سب جائز ہے۔ حرام کون سی عادات ہوں گی؟ شریعت جن کو کہے کہ ہاں ان چیزوں کی یہ چیزیں حرام ہے شریعت۔ پانی پینا حلال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرام ہونے کی دلیل نہیں۔ شربت پینا حلال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرام ہونے کی دلیل نہیں۔ شراب پینا حلال ہے کیا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں حرام ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا عادات کے متعلق اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، ہم اس کی حرمت کی دلیل مانگیں گے، ہم کہیں گے دلیل لاؤ حرمت کی۔ دونوں عبادات اور عادات کا معاملہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے۔ عبادات کے باب میں اگر کوئی انسان دعویٰ کرے کہ فلاں عمل عبادت ہے، ہم کہیں گے دلیل لے کر کے آؤ، عبادت ہونے کی دلیل لاؤ۔ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت نے کہا اس کو عبادت نہیں قرار دیا۔ عبادت قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر کسی عمل کے متعلق دلیل موجود نہیں ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو عبادات کے چیپٹر میں، عبادات کے باب میں کوئی انسان اگر کسی عمل کے متعلق دعویٰ کرے کہ فلاں عمل عبادت ہے، ہم کہیں گے دلیل لاؤ۔ عادات کے متعلق اگر کوئی انسان کہے کہ فلاں کام کرنا حلال ہے، ہم دلیل نہیں طلب کریں گے۔ بلکہ عادات کے باب میں اگر کوئی انسان کسی عادت کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ یہ عادت حرام ہے، تب ہم دلیل مانگیں کہ حرام ہونے کی دلیل لاؤ، حرمت کی دلیل لاؤ شریعت سے۔ اور یہ جو اصول میں نے آپ کو بیان کیا ہے اور یہ فرق جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ جمہور علماء امت کا موقف ہے۔ جمہور علماء امت، جن میں بڑے بڑے علماء امام احمد رحمہ اللہ ہے، اور فقہاء الحدیث جن میں ظاہری طور پہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ شامل ہیں۔ اسی طریقے پر جمہور جو علماء ہیں جیسے امام ابن القیم ہے، امام ابن تیمیہ ہے، اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ہے، شیخ ابن عثیمین ہے، آج کے زمانے تک جتنے علماء ہیں ان تمام میں جو میجورٹی ہے علماء کی، ان کا یہی موقف ہے، اور یہ موقف ہی راجح ہے، یہی موقف راجح ہے۔ دلائل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ اصول یہ یاد رکھیں کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ ہر عبادت ناجائز ہے، الا یہ کہ، یا یہ کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ اس عمل کی عبادت ہونے کی دلیل آ جائے۔ عادات کے چیپٹر میں ہر عادت حلال ہے، اس کی حرمت کی آپ کو دلیل لانی پڑے گی۔ لہذا ہر عادت حلال ہے یہاں تک کہ حرمت کی دلیل آ جائے۔ اور عبادات اور عادات کے درمیان فرق کرنے کا ایک طریقہ علماء نے اور بتایا ہے، آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے استاد شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، وہ ایک مرتبہ اس کو ذکر کر رہے تھے کہ جو عبادت ہوتی ہے، عبادت میں جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ اخروی ہوتا ہے۔ عبادت میں جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ اخروی ہوتا ہے، گرچہ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہوں،
گرچہ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہوں، لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اخروی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ عبادت ہے، اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ اخروی ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور اللہ کی جانب سے اس کے بدلے آپ کو ثواب ہوگا، آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہاں، اس کی دنیاوی فوائد بھی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد وغیرہ کی اور حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ یعنی انسان جب صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور صدقہ و خیرات میں سب سے پہلے زکوٰۃ ہے کیونکہ وہ فرض صدقہ ہے، اور اس کے بعد بقیہ جتنی صدقات ہیں وہ سب کے سب نفلی ہیں، تو انسان جب صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ اس کے مریضوں کو شفا مل جاتی ہے۔ تو دنیاوی فائدہ تو ہے، لیکن اصل فائدہ زکوٰۃ کا کیا ہے؟ اخروی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ اسی لیے عبادات میں انسان کی نیت اور انسان کے ارادے میں آخرت ہونی چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ عادات کا معاملہ مختلف ہے، عادات میں اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے، عادات میں اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے۔ انسان چشمہ پہن رہا ہے، یا میں نے یہ مائک لگا رکھا ہے، یا یہ کرتا پہن رکھا ہے، اس کا تعلق عادات سے ہے، اور یہ کرتا یا یہ چشمہ یہ مجھے دنیا میں فائدہ دیتا ہے، اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے عادات اور عبادات میں۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اگر انسان عادات کو بھی عبادت بنانا چاہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی دروازہ کھول رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عادات میں بھی اللہ کی رضامندی کا طالب ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے اگر یہ چشمہ لگایا ہے تو میں اگر چشمہ لگاتے وقت یہ ارادہ کر لوں کہ میں اس لیے چشمہ لگا رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ کی دنیا ٹھیک ٹھاک دکھائی دے، میں ٹھیک طریقے سے چل سکوں تاکہ مسجد صحیح سے پہنچ سکوں، راستے میں صحیح سے چل سکوں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، قرآن مجید کی صحیح تلاوت کر سکوں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ٹھیک طریقے سے کر سکوں، شرعی اور اسلامی اور دینی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ ٹھیک سے کر سکوں، میں اگر کھانا کھاؤں، کھانا کھانے کا جو فائدہ ہے وہ اصل دنیاوی فائدہ ہے، لیکن ایک مومن کے لیے یہ آپشن ہے اور یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کھانا کھاتے وقت یہ ارادہ اپنے دل میں شامل کر لے کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرا جسم مضبوط ہو، اور اس مضبوط جسم کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کروں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو عادت ہے پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گی عبادت، یہ عادت کیا ہو جائے گی؟ کنورٹ ہو کر کے عبادت ہو جائے گی، اور جب یہ عبادت ہو جائے گی تو ایسی صورت میں وہاں عبادت کی قبولیت کی پھر دونوں شرطیں پائی جانی ضروری ہے۔ میں نے یہ جو تفصیل آپ کو بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ عبادت اور عادت میں خلط مبحث کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی خلط ملط کر دیتے ہیں، عادت کو بھی عبادت شمار کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی عبادت کی طرح حکم لگانے لگتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ عبادت کا یہ اصول ہے کہ اس میں آپ اپنی طرف سے کسی عمل کو داخل نہیں کر سکتے، داخل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے، یعنی عبادت میں کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن کیا عادت میں بھی ایسا ہے کہ کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، عادت میں کوئی بھی نئی چیز پیدا ہو سکتی بلکہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اب جیسے یہ چشمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ موبائل، یہ کیمرہ کچھ تھا؟ یہ پنکھا کچھ نہیں تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئی یہ چیزیں، اور یہ چیزیں انسان کی عادات سے تعلق رکھتی۔ انسان کا چشمہ پہننا، انسان کا یہ کپڑا پہننا، آپ مختلف ممالک میں جائیں گے مختلف لباس آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، آپ کو مختلف لباس نظر آئیں گے۔ ہم یہاں شرٹ پینٹ پہنتے ہیں، بعض حضرات بعض کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں گے کچھ الگ ڈھنگ کا لباس آپ کو نظر آئے گا۔ تو کوئی انسان اگر چلا جائے کسی دوسرے ملک میں اور وہاں کوئی دوسرا لباس دیکھے، کوئی دوسری قسم کی ٹوپی دیکھے، تو وہاں وہ یہ حکم لگاتا پھرے کہ یہ تمہارا جو لباس ہے یہ تو شرعی لباس نہیں ہے، یا یہ لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا لہذا یہ بدعت ہے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لباس کا تعلق عبادت سے ہے ہی نہیں، لباس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، لہذا بدعت جو ہے یہ عبادت میں داخل ہو سکتی ہے، عادت میں نہیں داخل ہو سکتی۔ بدعت عبادت میں داخل ہو سکتی ہے، عادت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی بہت عمدہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں۔ جب عید کا موقع ہوتا ہے
عید کے موقع پر شریعت نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی ہے، خوشی منانے کی اجازت دی ہے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے خوشی منا سکتا ہے، لیکن اس حد کو اسے کراس نہیں کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے، یعنی شریعت کے حدود کو کراس نہیں کرنا ہے، ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا ہے اپنی خوشی میں کہ جو شریعت میں حرام ہے، جیسے گانا بجانا، ناچنا گانا، بے پردگی وغیرہ۔ انسان یہ نہیں کہنے لگے کہ ان کا تعلق تو عادات سے ہے لہذا ہمارے لیے جائز نہیں، عادات تب تک حلال ہے جب تک اس کی حرمت کی دلیل نہ آ جائے، اگر کسی عادت کی حرمت کی دلیل موجود ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ تو عیدین کے موقع پر خاص کر کے آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں یہ رواج ہے، یہ سسٹم ہے کہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار مصافحہ کر کے اور معانقہ کر کے کرتے ہیں۔ اپنی خوشی کا اظہار معانقہ یعنی گلے ملنا، گلے مل کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ گلے ملنا عید کے موقع پر یہ بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گلے ملنا، معانقہ کرنا، اس کا تعلق عبادت سے ہے یا عادت سے؟ سوال کیوں عادت سے ہے؟ نہیں، اس کا تعلق عادت سے اس لیے ہے کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کیا گلے اس لیے ملتا ہے تاکہ اس کو ثواب ملے؟ کیوں ملتا ہے؟ خوشی منانے کے لیے۔ خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے معانقہ کرنا، گلے ملنا۔ تو اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق عادات سے، اور عادات میں اصل یہ ہے کہ تمام کی تمام عادات جائز ہیں، مباح ہے، حتیٰ کہ ان کی حرمت کی دلیل نہ آ جائے۔ اور معانقہ کی حرمت کی کیا کوئی دلیل موجود ہے شریعت میں؟ نہیں موجود ہے، لہذا معانقہ کرنا عیدین کے موقع پر جائز اور مباح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو میں نے یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے اس لیے بیان کی کیونکہ خاص کر کے اس مسئلے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہے یا یہ مسئلہ جو بتایا ہے یہ میرا اپنا خود کا ذاتی مسئلہ نہیں، بلکہ شیخ ابن عثیمین ہے اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے بالکل یہی بات کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، عبادت اور عادت کا فرق بیان کرتے ہوئے معانقہ کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق عبادت سے نہیں، عادت سے۔ وہ بدعت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ بدعت تو عبادت میں داخل ہوتی ہے نا، عادت میں تو بدعت داخل ہی نہیں ہوتی۔ اگر عادت میں بدعت داخل ہو تو ہمارا اوڑھنا پہننا ساری چیزیں بدعت میں شمار ہو جائیں، لہذا اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کے باب میں بدعت داخل ہوتی ہے، عادات کے باب میں بدعت کا دخول ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ ہاں ایک صورت میں ممکن ہے، جب یہ عادات عبادت بن جائیں، جب یہ عادات عبادت بن جائیں۔ اگر کوئی عادت عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو ایسی صورت میں پھر وہاں ان دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی اخلاص اور اس پر شریعت کی دلیل ہونی چاہیے، اس پر شریعت کی دلیل ہونی چاہیے۔ معانقہ کی جو مثال میں نے بیان کی ہے بالکل اسی سے ملتی جلتی مثال یا اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ایک لڑکی، چھوٹی بچی، وہ گنگنا رہی تھی، کچھ گنگنا رہی تھی خوشی میں عید کے موقع پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو اس لڑکی کو ڈانٹ دیا، کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی حاضری میں تم یہ گانا گا رہی ہو، گنگنا رہی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر خاموش رہو، یہ ان کے عید کا موقع ہے۔ تو عید کے موقع پر خوشی منانے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کا طریقہ نہیں بتلایا، اس لیے کہ خوشی منانے کا تعلق عادات سے۔ جس طریقے سے وہ جو چھوٹی لڑکی گنگنا رہی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ اس گنگنانے پر اللہ سے ثواب کی امید نہیں کر رہی تھی، اس کو عبادت نہیں تصور کر رہی تھی۔ بالکل اسی طریقے پر معانقہ جو ہے اس کا بھی تعلق عبادات سے نہیں ہے بلکہ عادات سے ہے، اور عادات میں شریعت نے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم کسی بھی عادت کو اختیار کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کی حرمت کی دلیل نہ آ جائے، یہاں تک کہ اس کی حرمت کی دلیل نہ آ جائے۔ حرمت کی دلیل بہت کئی قسمیں، یعنی حرمت کی جو دلیل ہے یا کوئی عمل حرام جب ہوتا ہے تو کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔
کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انشاءاللہ بات آئے گی اس کے اوپر، کسی انسان کا برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ یہ کیوں حرام ہے، اس کا تعلق تو عبادات سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو عادات سے ہے، تو یہ جائز ہونا چاہیے۔ اور شریعت میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جنم دن نہ بناؤ۔ جواب یہ ہے کہ صراحتاً شریعت میں جنم دن کا نام لے کر کے اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن وہ حرام ہے اور اس کی حرمت کی دلیل ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے منع کیا ہے، اور آپ کا یہ عمل غیروں کی مشابہت ہے، لہذا اس طریقے پر یہ حرام ہے۔ تو بہت سارے لوگ برتھ ڈے منانے کو، جنم دن منانے کو ایسے بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عبادت تھوڑی ہے، یہ آپ بدعت کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کب کہا کہ یہ بدعت ہے؟ ہم نے کب کہا کہ یہ بدعت ہے؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے، بدعت ہے یہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا حرام ہے، اس لیے کہ یہ مشابہت ہے غیروں سے، دوسری قوموں سے مشابہت ہے۔ لہذا یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یہ ان اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو بدعت کی تعریف میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم بدعت کے متعلق مزید گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور تقریباً 4-5 دنوں کے بعد اتوار کے دن ہے، غالباً 12 ربیع الاول ہے، جس میں ایک بہت بڑی بدعت کو انجام دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منائی جاتی ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں، اور اس کے علاوہ بھی بدعت کی چند قسمیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بدعت کے چند قواعد ہیں، چند ضوابط ہیں، بہت آسان ضوابط ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم ان کو جان کر کے، بدعت کو پہچان کر کے بدعت سے اجتناب کریں، بدعت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو شرک و بدعت اور اس طرح کی تمام خرافات سے بچا کر کے رکھے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔